حاضرین بزم، موجود حفاظ و علماء کرام، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ کافی دیر سے نعت و منقبت کا سلسلہ جاری ہے۔ مداح خیر الانام حضرت حافظ و قاری سفیان رضا صاحب قبلہ نے بہت حسین پیرائے میں نعت شریف پڑھا۔ یہ ان کے عشق کا جذبہ تھا۔ یوں کوئی نعت خواں نہیں بن پاتا ہے جب تک اس کا سینہ نبی کے عشق کا مدینہ نہ بن جائے۔ لائق 27 ہیں جناب اعجاز احمد ربانی صاحب اور ان کے تمامی ہمنوا، اور ہمارے مرید جناب اختر صاحب، ان کے والد اور ان کے تمام اہل خانہ۔ بڑے خوش وقت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت کسی نیک محفل میں حاضری کا شرف بخشتا ہے، اور آپ بھی لائق تعریف ہیں۔ اس پرآشوق دور میں آپ اپنی نیند اور وقت دونوں کو خراب کر کے اتنی دیر تک یہاں حاضر ہیں۔ ویسے آپ کی زندگی کے تمام تر لمحات میں جو یہ لمحہ گزرا ہے، انشاءاللہ اگر میرے رب کی رحمت جوش پہ رہی تو بس یہی مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں کوئی کام ثواب کی مقصد سے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جاگنے والی راتوں میں نوافل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مقصد یہ رہتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ 4 رکعت نماز اگر پڑھ لی گئی تو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ فقہا کی ایجاد ہے۔ زمانے نبوی میں ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ کیوں ایجاد کیا انہوں نے؟ جو صاحب ترتیب ہے، جس کی نمازیں نہیں قضا ہیں، اب اگر وہ ان برکت والی راتوں میں اس نماز کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب دے گا۔ ہماری عمریں قلیل ہیں لیکن ہمارے ثواب زیادہ ہیں۔ یہ بھی میرے آقا کی رحمت کا ایک صلہ ہے۔ تو ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ عشق نبی میں ہی ملا ہے۔ اب جہاں عشق نبی نہیں ہے وہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، اسی لیے نہ حاضر ہیں۔ انہی کے ذکر کی محفل رچائی بسائی سجائی گئی ہے، لیکن اس کی بھی اصل اگر ہے تو صرف اور صرف عشق رسول ہے۔ آج دنیا انسانیت کا ہر بچہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین الملت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو جانتا اور مانتا اور پہچانتا ہے، تو اس کی واحد وجہ عشق رسول ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ مولانا احمد رضا نے اتنا زمانہ گزرنے کے بعد یہ معاملہ پیدا کر دیا ہے، غلط ہے۔ پورے زمانے پیچھے چلے جائیے، تابعی کا دور ہے، امام مالک کا زمانہ ہے۔ ہم آپ کیا اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی اہتمام نہیں کر پاتے۔ حضرت امام مالک صرف ایک بار حج کرنے گئے، دوبارہ نہیں گئے۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے دوبارہ حج کرنے؟ کہا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور مالک دیار نبی سے دور رہ کر جینا پسند نہیں کرتا ہے۔ حج کرنے گئے اور موت آ گئی،
تو لوگ ہم کو وہی دفنا دیں گے، تو میں درِ نبی سے دور ہو جاؤں گا۔ حج فرض تھا، وہ میں نے ادا کر دیا، اب نبی کے در سے دور ہو جائے یہ مالک کو برداشت نہیں ہے۔ اب بتائیں وہ لوگ جو عشق نبی پہ طرح کے سوال پیدا کر دیتے ہیں، امام مالک نے حدیث کی کس کتاب سے اس بات کو پڑھا تھا؟ اور نبی نے کب کہا تھا کہ میری محبت میں اتنا غرق ہو جانا کہ مدینہ چھوڑ کر مت جانا؟ کبھی نہیں کہا۔ یہ عشق ہے امام مالک کا۔ اعلیٰ حضرت پہ کسی بات کو کہنے سے قبل حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں وہ لوگ۔ اسی لیے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ بے عشق نبی جو پڑھا کرتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو پڑھا کرتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ وہی بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک حدیث نبی کے عشق کا ایسا پیغام پیش کرتی ہے جسے دیکھتے رہو۔ جبھی اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر علامہ حسن رضا صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، کہاں جب حج کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اور اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپ آ رہی ہے، اور دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے۔ امام صاحب ہیں ہاں، یہ اتنی بڑی گستاخی، لیکن کبھی ایسا نہ کریں، نہیں کبھی ایسا نہ کریں، بہت اس کی معافی چاہتے ہیں آپ سے ہم۔ تو یہ عشق ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ اب ہم اعلیٰ حضرت کے عشق کو جب بیان کرتے ہیں تو لوگ اس پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ آئیں امام مالک کا ایک اور عشق سنیں۔ تاریخ میں ہے کہ سرکار امام مالک کے پاس جب کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو آپ اس سے بتاتے تھے کہ مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک سننا ہے۔ تو جب وہ بندہ بتاتا کہ مجھے حدیث سننی ہے تو امام مالک نے ایک الگ لباس سلایا تھا، ایک الگ بچھات منگایا تھا، ایک الگ خادمہ رکھی تھی، اسے حکم دیتے تھے کہ جاؤ جلدی سے پورے کمرے کو صاف کرو اور بستر بچھا دو اور کرسی لگا دو، اور میرا وہ کپڑا جسے میں پہن کر حدیث بیان کرتا ہوں اس کو لے کر آ جاؤ۔ آج ہم اور آپ عام زندگی میں جو کپڑے پہنتے ہیں وہی پہن کر کے حدیث بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اسے پہن کر کے دنیا کے تمام کام دین کے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ عشق امام مالک ہے کہ آپ حدیث کو پڑھنے کے لیے ایک الگ کپڑا سلا کے رکھے تھے۔ کب فرمایا تھا پیارے آقا نے کہ جب حدیث پڑھنا تو الگ کپڑا پہن لینا، جو کپڑے پہن رکھے اسے پہن کے مت بیان کرنا۔ یہ عشق ہے امام مالک کا۔ پھر اسے پہن کر پھر کرسی پہ بیٹھتے تھے، اس کے بعد سامنے والے کو حدیث پاک سنایا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ اے سننے والے یہ وہ جملے ہیں جو زبان فیضان ترجمان سے نکلے ہیں، اس کا جتنا اہتمام کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور جانتے ہیں ایک مرتبہ امام مالک ایک آدمی کو حدیث بیان فرما رہے تھے، اسی اثنا میں ایک بچھو آ گیا اور انگوٹھے پہ ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ یہاں چیٹی کاٹ لے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور عشق کا بہت بڑا چیلنج، کس چیز کا چیلنج ہے؟ عشق کا۔ سرکار غوث اعظم سے ہمیں بڑی محبت ہے، نعرہ ہم لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے مضبوطی سے ہمارے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن آ جائے، ہے نا، پھر تو نہیں چھوٹے گا، اور جب ہم کچھ پکڑے ہی نہیں ہوں گے تب چھوٹے گا کیا؟ سرکار غوث اعظم ولایت کی منزل سے آنے سے قبل کس حال میں تھے، انہوں نے زندگی کس طریقے سے بسر کی، پہلے ہم اس پہ ہی عمل کر لیں، بہت بہتر ہے ہمارے لیے۔ میں نے اسی لیے کوشش کی ہے کہ آپ کو بس
ایک واقعہ امام سرکار غوث اعظم کا عینی اور ایک ویسا واقعہ جو عام طور سے کرامتوں کے طور پہ سنا کر بس آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام. تو 16 مرتبہ روایت میں ہے کہ اس بچھو نے امام مالک کے انگوٹھے پہ ڈنک مارا. زہر چڑھتا گیا لیکن جب تک حدیث مبارکہ پوری نہیں ہو گئی امام مالک نے بیان بند نہیں کیا. یہ عشق تھا امام مالک کا. آج ہم سرکار اعلیٰ حضرت کے عشق کو جب بیان کرتے ہیں تو دوسرے تمام باتیں کرتے ہیں. ان تعویلات والوں کو بتا دو کہ تمہیں یہاں دیکھو مت, یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا کام نہیں کیا. ارے امام مالک کا عشق یہی نہیں ہے. امام مالک کا عشق تو اتنا پیارا ہے کہ زندگی گزار دی نواحِ مدینہ یعنی اطراف مدینہ میں کسی نے ان کو 87 سال کی زندگی میں کہیں پاخانہ پیشاب کرتے نہیں دیکھا. روزے پہ روزہ رہ جاتے تھے کہ مجھے حاجت نہ محسوس ہو, اور سواری پہ بیٹھتے تھے تو بہت دور و دراز چلے جاتے تھے. جو یقین ہوتا کہیں تو اس کے بعد آپ اپنی حاجت پیش کرتے, نہیں تو واپس چلے آتے تھے. اور اگر کوئی کہہ دیتا کہ یہ دیوال زمانے نبوی میں تھی اور آقا اس گلی سے ایک مرتبہ گزرے تھے, تو آپ اس دیوال کو چمٹ جاتے تھے اور اسے گارو قطار روتے ہوئے چومتے بوسا دیتے تھے. بتائیں کیا نبی نے کہا تھا؟ ایک آدمی عالم عشق میں ایک بات پوچھتا ہے کہ امام مالک آپ نے اس دیوال کو کیوں چوما؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آقائے کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشاہدے والی بات ہے, ادھر سے جانا ہوا, تمام سوالات آدمی پیدا کرتا ہے, تو آپ نے کیوں چوما؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم ادھر سے آقا کا گزر ہوا تو ہوائیں نبی کے دامن سے لگ کر اور اس کے بعد میں اس دیوال کو لگ رہی تھیں, لہٰذا دامن نبی کی ہوا دیوال کو لگی تھی, اس لیے چوما میں نے. سوال آدمی پھر پیش کر دیا کہ جب امام مالک جب ادھر سے آقا کا گزر ہوا تھا تو ہوا نہیں چل رہی تھی, بند تھی. پھر آپ نے عشق کی انگڑائی لے لی, کہا ہوا نہیں چل رہی تھی ٹھیک ہے, لیکن آقا جب اس راستے سے گزرے تھے تو نگاہ نبوت اس دیوال پہ پڑ گئی تھی, اس لیے میں چوم رہا ہوں. پھر سامنے والے نے سوال پیش کر دیا کہ آقا کی عادت شریفہ تھی جب چلتے تھے تو نظریں نیچی اور سامنے دیکھ کے چلے جاتے تھے, نبی کی نظر اس دیوال پہ پڑی ہی نہیں ہے. آقائے کائنات کی محبت نے امام مالک کا عشق انگڑائی لے لیا اور کہا, اے پوچھنے والے, نبی گئے تھے ہوا نہیں چلی تھی ٹھیک ہے, نبی گئے تھے نبی کی نظر نہیں پڑی تھی ٹھیک ہے, لیکن میرے آقا جب چلا کرتے تھے تو تمام ذرے آقائے کائنات کا خود دیدار کیا کرتے تھے, لہذا جب نبی گئے تھے تو نبی پر اس دیوال کی نظر پڑی تھی, اس لیے چوم رہا ہوں میں. یہ عشق نبی ہے. لیکن آج ہم اور آپ عشق کے معاملات میں بہت پیچھے چلے گئے کوسوں. ہمارا تو دعوی بالکل غلط ثابت ہوتا جا رہا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو اپنی اسلامی طرز کے اتنا کوسوں دور کرتے جا رہے ہیں کہ جسے کیا بتا دیں. ارے فرنگی تہذیب نے ہمیں اس قدر گمراہیت کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے کہ جس سے ہم ادب سے بالکل نرے خالی ہوتے جا رہے ہیں. جن اکابرین کا ہم اس قدر چرچا کرتے ہیں, کاش ان کے رکن کا ایک رکن ہم میں داخل ہو جائے اور ہمیں اس پر قاعدے سے عمل کر لیں تو انشاءاللہ العظیم ہمیں بھی نبی کا عشق حقیقت میں پیدا ہو سکتا ہے. اب یہی سرکار غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے آج پوری دنیا کوشاں ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو اپنے اور پرائے دونوں, ربیع الاول شریف کے بعد جب ربیع الاخر کا مہینہ آتا ہے تو نام سے تو چاہے نہ جانتے ہو لوگ, لیکن اس نام سے ضرور جانتے ہیں. آ گیا اب 11ویں کا مہینہ تو مخالفین بیچارے پریشانی میں اور جو موافقین ہیں وہ خوشی و سعادانی میں. ضرور جانتے ہیں, بڑا مشہور مہینہ ہو جاتا ہے یہ 11ویں شریف کا مہینہ. سوچنا ہے کہ آخر اس معاملے کو یہاں تک کیسے پہنچے. سرکار غوث اعظم اور 11 تاریخ کی ہی نظر کیوں کرتے تھے؟ تو ایک بزرگ سے اس بات کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. وقت کے کتب ہیں حضرت وارث پیا عالم پناہ, علماء کی جماعت پہنچی
اور پوچھا کہ حضور ایک بات آپ بتا دیں، آخر سرکار غوث اعظم کو 11ویں کا پیر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے تمام ناموں میں سب سے بہترین ادا اور آواز رب کو جو پسند ہے وہ لفظ ہو ہے، اور لفظ ہو کہ قمری عدد جو ہوتے ہیں وہ 11 ہوتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم نے اس اسم اعظم کا اتنا ورد کیا کہ اللہ رب العزت نے زمین و عرش و فرش و کرسی ساری دنیا میں 11ویں کے پیر کے نام سے ان کو موسوم کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت کے کتب حضرت وارث پیا عالم پناہ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک دن علماء کی جماعت گئی اور کہا حضور آخر آقائے کائنات کی امت میں 72 فرقے باہر رہیں گے اور ایک جنت میں رہے گا، تو آخر یہ 72 فرقوں کا مقصد کیا ہے اور یہ باہر کیوں ہو جائیں گے؟ تو آپ اس میں چونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی باتوں کو 2 جملوں میں بتا دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک لفظ ہے شریعت میں جسے حسد کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اب ہے کے 8 ہوتے ہیں اور سین کے 60 ہوتے ہیں اور دال کے 4 ہوتے ہیں، یعنی 72 ہو گئے۔ تو یہ جو 72 فرقے باہر کر دیے جائیں گے، یہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے باہر کر دیے جائیں گے، اور ایک فرقہ جو نبی اور اس کے عقیدت مندان اولیاء اکرام کی محبت میں غرق ہوگا، اسے کسی سے حسد نہیں ہوگا، اس لیے وہ جنتی ہو جائے گا۔ لوگ چلے آئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان تمام اکابرین نے اپنے اپنے پیرائے سے اپنے اپنے انداز سے اپنا معاملہ پیش فرمایا۔ پوری دنیا میں سرکار غوث اعظم کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو بغداد شریف کی حاضری دیے ہیں۔ بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں سرکار غوث اعظم نے اپنے روضے کا دیدار کرایا ہے، لیکن محبت سب کے دل میں ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سید محمد میاں کا ایک عینی واقعہ ہے۔ علامہ مجیب اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے 2000 میں ہوشنگ آباد مدھیہ پردیش میں اس واقعے کو بیان فرمایا کہ وہ واقعات جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ تو ہی ہے کرامتیں سرکار غوث اعظم کی، لیکن ہمیشہ کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، اور یہ ایک عینی واقعہ ہے۔ بس اسی کو آپ سن لیں اور اس کے بعد اس واقعے معاملات کو بیان کو ختم کیا جائے انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ حج کرنے گئے تو مصر گھومنے کے لیے گئے، اور جب ازہر مصر گئے تو وہاں کے ایک استاد سے ملاقات کی، اور درمیانے گفتگو سرکار غوث اعظم کا ذکر ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کتابی واقعے تو آپ نے بہت سنے ہیں، چلیے ہم آپ کو اس آدمی سے ملاقات کرا دیں جو سرکار غوث اعظم کے دعاؤں کے صدقے میں پھر سے جی اٹھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کے وہاں سے گیا اور اس آدمی سے ملاقات کیا کہ بھائی اس شخص کا دیکھنا زیادہ افضل ہے جو دوبارہ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں زندگی پا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم اس آدمی کے پاس گئے تو اس وقت تو وہ مصر کا ایک رئیس تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا واقعہ بتایا کہ حضرت ہم بڑی غربت و افلاس میں جی رہے تھے اور غریبی سے تنگ آ چکے تھے۔ ہم ایک وقت کے بزرگ کے پاس گئے اور کہا حضور دعا فرما دیں، تو 11ویں شریف کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا جائیے دعا یہ ہے کہ آپ 11ویں شریف کی نظر کا اہتمام کر دیجئے، اللہ رب العزت آپ کو ان کے دعاؤں کے صدقے میں بے پناہ دولتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو بندہ فرماتا کہ ہم گھر آئے اور میرے پاس صرف اتنا پیسہ تھا تمام چیزیں لے کر کہ میں ایک بکرا خرید سکوں۔ میں ایک بکرا لایا، اسے ذبح کیا اور اس کے بعد اسے سرکار غوث اعظم کے نام لوگوں کو تقسیم کر دیا، جو بچا گھر میں پکایا، فاتحہ دیا اور خود لوگ کھا کر کے سرکمشیر ہو گئے۔ تو جس کی ہم نوکری کرتے تھے اس آدمی نے ہم کو صبح بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تیری ہنرمندی سے خوش ہو گیا ہوں، آج کے بعد تو میری نوکری نہیں کرے گا، ہمارے ہاں سے مال لے جائے گا اور اس کو بیچے گا، جو منافع ہوگا اس میں آدھا تیرا اور آدھا میرا۔ یہ برکت اور کرامت ہے سرکار غوث اعظم کے نظر کی اور عقیدت کی۔ اب اس شخص نے دوسرے سال 2 بکرے کیے، تیسرا سال آیا 3 بکرا کیا، چوتھا سال آیا 4 بکرے کیے، 21 سال گزر گئے۔ دولت اس قدر ہو گئی کہ اپنے محلے کا وہ انسان رئیس کہلانے لگا۔
21 बकरे उसने किए, खाना पक करके तैयार हो गया। यह हमारे बच्चों को भी दिल में सोच कर रखना है जज्बा। और जब खाने के लिए फातिहे खानी के बाद ऐलान किया गया, मेहमान बैठे, तो ये शख्स कमरे में पहुंचा और इसकी रूह कब से अंसरी से परवास कर गई। बच्चे ने जब इस हाल को देखा तो उसने अपने बाप के जो रूह परवास कर चुकी थी उस मुर्दा बाप के जिस्म पर एक चादर डाल दिया और मेहमानों को न बताया, न चेहरे पे सिकन आने दिया, इस ख्याल से जिस गौस ने हजारों मुर्दों को जिंदा कर दिया है वो गौस की नियाज है, आज हमें कैसे दुख दे करके चले जाएंगे। इस बात को दिल में सोचता रहा, मेहमानों को खिलाता रहा। वक्त गुजरता गया, जब दिन गुरूब का वक्त आ गया, सारे मेहमान खा चुके, तो बच्चा दरवाजे पे आकर के खड़ा हुआ, एक आस दिल में रखी कि ऐ मेरे गौसे आजम, आपने किसी को दुखी नहीं किया है अपने जिंदगी में, और आज आपकी नियाज थी। हम जान चुके थे कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, आखिर आपने अब तक हमारी पुरदर्द नसी नहीं की। ये सोच रहा था कि एक नकाब पोश आदमी आता है और कहता है बच्चे मेरी दावत थी, आखिर तू मुझे नहीं खिलाएगा। फरमाया चलो आप भी खा लो। जब घर में बुला करके लाया तो उस नकाब पोश इंसान ने फरमाया कि हम अकेले नहीं खाते, इस घर का मालिक कहां है, उसको भी बुला लाओ। फिर साथ फरमाया आप खा लें और उसके बाद उनसे बाद में मुलाकात हो जाएगी। जब दूसरी मर्तबा कहा, बच्चे ने यही बात बताया। जब तीसरी मर्तबा कहा तो बच्चे के दिल की भड़ास पड़ गई, आंखें पुरनम हो गई और इरशाद फरमाया कि मेरे मेहमान, जिसकी नियाज मैंने पेश की है उसने हजारों मुर्दों को जिंदा कर दिया, लेकिन आज मेरा वालिद उसकी नियाज के दिन नियाज बना करके और इस दुनिया से रुपोश हो गया। मैं इस अकीदत से खिलाता रहा कि मेरा गौस आएगा, मेरे बाप को जिंदगी देगा और आज के दिन मुझे दुखी होने से बचा लेगा, लेकिन अब तक मेरे गौसे आजम नहीं तशरीफ लाए हैं। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि उठ जा, जिसके सीने में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है गौस की, रब उसे दुखी होने नहीं देता। चल तेरे बाप के कमरे तक ले चल। गए और चादर को हटाया और कुम बिइज़्निल्लाह कहा और वो इंसान सरकार मदीना का कलमा पढ़ता हुआ उठ करके खड़ा हो जाता। उस शख्स का दीदार सैयद मोहम्मद मियां करके आए तो आप फरमाते हैं कि यूं वाकयात तो बहुत सुने जाते हैं, लेकिन ये ऐनी वाकया है, यानी सरकारे गौसे आजम की करामतों का सुदूर आज भी जारी वो सारी है, लेकिन शर्त है कि हम में इसकी मोहब्बत पैदा उतनी हो जाए, हम में ताकत इतनी पैदा हो जाए, हमारे दामन में इतनी उसात पैदा हो जाए। हमारा दामन ही इतना तंग हो चुका है, हम इसके नबी के नारे तो लगाते हैं लेकिन हमारा सीना नबी के इश्क से खाली है। प्यारो, आज की सब में दुआ है कि मौला ताला हमें सरकारे मदीना के इश्क से लबरेज फरमा दे और इस महफिल के सदके में, सरकारे गौसे आजम के इस ऐनी वाक़े के सदके में हम सब के सीनों को प्यारे आका से और उनके प्यारों से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई जुमला सख्त सुस्त हो से आप लोग माफ फरमाएं, खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लिया जाए।